बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों को और मेरी मोहतरम बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, कौम का बंदर बन जाना और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इस्तग़फ़ार। दोस्तों, ये एक ऐसे नबी की दास्तान है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नुमायां खुसूसियात से नवाजा था, जो निहायत खुश अलहान और इबादत गुजार थे, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की है और सबसे पसंदीदा रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। वो आधी रात सोते, एक तिहाई रात इबादत करते और फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे, और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार फरमाते थे, और जब दुश्मन से मुकाबला हो जाता तो फरार इख्तियार ना फरमाते थे। बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। बहादुरी और शुजात उनकी जिंदगी का नुमायां पहलू था और फिक्र व तदबीर जैसी खूबियों के मालिक इस पैगंबर को हर कदम पर कामयाबी और फतह मिलती थी। आज हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इस पहलू पर भी बात करेंगे कि किस तरह से लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िरह साजी भी सिखाई थी। वो एक अदल करने वाले मुनसिफ थे और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की भी आजमाइश की और उन्होंने अल्लाह से ऐसी तौबा और इस्तग़फ़ार की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनकी कौम के सब्र को भी आजमाया। आज हम ऐसी कौम का वाक़या भी बयान करेंगे जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब्र नहीं कर सकी और अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब का शिकार होकर रह गई। अल्लाह ताला ने उनकी सूरतें मसख करके उन्हें बंदर बना दिया, क्योंकि वो एक नाशुक्री कौम थी जिसने हीले बहाने करके अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी करने की राह निकाली। किसी की मजाल नहीं जो अल्लाह को धोखा दे सके। अल्लाह सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो बंदर बना दिए गए। और हम इस पर भी बात करेंगे कि बाकी तमाम दुनिया के लिए इस दर्दनाक अजाब में और कौम की नाफरमानी में क्या इबरत है। इस दास्तान से आप खशियत इलाही यानी अल्लाह से डरना सीखेंगे, जो वैसे तो बहुत रहीम और मेहरबान ज़ात है, लेकिन सरकशी पसंद नहीं फरमाता। आप सब्र की अहमियत और तक़वा का सबक भी आज की इस वीडियो में सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आप इसे आखिर तक भी देखेंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुमलकत इसराइल के दूसरे या तीसरे बादशाह थे जो अपनी बहादुरी और शुजाअत के बलबूते पर बादशाह बने थे, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल का नबी और पैगंबर बना दिया और आप उनकी रश्दो हिदायत के लिए रसूल, उनकी इज्तिमाई जिंदगी के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। इब्न कसीर ने अपनी तारीख में आपका नसब नामा इस तरह से बयान किया है: दाऊद बिन ईशा बिन अवेद बिन आबिर बिन सलमून बिन नख्शून बिन ओनियाजिब बिन अरम बिन हसरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तौरेत के मुताबिक आप अपने तमाम भाइयों से छोटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम के एक गांव बैतुल्लहम में रहते थे। 8 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे। भेड़ बकरियां चराया करते थे। रंग अनार की तरह सुर्ख था, आंखें गोल थीं, चेहरे पर हल्की खशखशी दाढ़ी थी, कद छोटा था लेकिन निहायत वजीहा थे। बहादुर और ताकतवर भी थे। जवान मर्दी का ये आलम था कि शेर या भेड़िया अगर बकरियों और भेड़ों पर हमला आवर होता तो आप अलैहिस्सलाम उसे मार डालते थे। एक रिवायत में मोहम्मद बिन इसहाक ने वहब बिन मुनब्बा से आपका हुलिया मुबारक बयान करते हुए लिखा है कि आपका कद पिस्ता, आंखें नीलुगू, जबकि जिस्म पर बाल बहुत कम थे और चेहरा नूरानी,
جس پر صاف دلی کی روشنی پھوٹتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسی کا وہ پھندا جس میں پتھر رکھ کر شکار کرتے تھے، اس کو گوبھن بھی کہتے ہیں، وہ چلانے میں بہت ماہر تھے۔ فلاخن اور عصا ہر وقت اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ فلاخن اتنی طاقتور سے پھینکتے تھے کہ جس پر بھی گرتا تھا وہ بے ہوش یا ہلاک ہو جاتا تھا۔ گفتگو نہایت ہی شیرین کرتے تھے، مہذب اور با ادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت تھی۔ بانسری اور بربط بجانے میں آپ علیہ السلام کو کمال حاصل تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے دربار تک آپ علیہ السلام کی رسائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے عبرانی موسیقی، مصری اور بابلی مزامیر کو ترقی دے کر نئے نئے آلات ایجاد کیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہ کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بیت اللحم تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں شامل تھے اور جالوت کو قتل کرنے کی بنا پر آپ اپنی قوم میں ہر دل عزیز ہوئے تھے اور طالوت کے بعد بادشاہ بنے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کی کثیر التعداد فوج کا جب آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت زرہ اور خود پہن کر میدان میں اترا اور رعبدار آواز میں للکارا۔ آواز سے میدان جنگ میں گونج پیدا ہو گئی۔ جب مد مقابل کوئی نہیں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام سے اجازت طلب فرمائی اور میدان میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ برچھی، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فلاخن اور کندھے پر سنگریزوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ نو عمر اور کم قد و قامت کے نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے قہقہا لگایا اور تمسخر سے بولا، کیا تو مجھے کتا سمجھ کر ڈنڈے سے بھگانے آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے تھیلے میں سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر لگا تکبر و نخوت کا پتلا دیو ہیکل جالوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ فلسطینی فوج اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج نے ہوا سے باختہ دشمن پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو فتح عطا فرما دی۔ ناظرین، شجاعت، بہادری اور جوان مردی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی انیاہ کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور 1000 فوجی جوانوں کا دستہ آپ علیہ السلام کی کمان میں دیا گیا۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد، ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھ کو بھٹکا دے اللہ کی راہ سے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کو سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ ناظرین، جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام سردار مقرر ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں مقیم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں کے امیر نابال کو پیغام بھیجا کہ جس اللہ نے تجھے وسائل اور مال و زر سے نوازا ہے اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر۔ نابال نے پیغام لانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بری طرح سے پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام 400 نوجوانوں کے ساتھ نابال کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ نابال کی بیوی دانش مند عورت تھی، اس نے تحائف اور دعوت کا اہتمام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنے شوہر کی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی تقریباً 8 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین گرامی،
گرامی، آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا یہ عالم تھا کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومتی۔ اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاقوں پر اپنا حکم نافذ کر دیا، اور خلیفہ عقبہ سے لے کر فرات تک کے تمام علاقے اور دمشق تک تمام ملک آپ کے زیر نگیں آ گئے۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ آپ کی حکومت بلا شرکت ساری اقوام کی واحد سلطنت تھی۔ پھر اتنی عظیم مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے آپ کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت، علم و حکمت اور فکر و تدبر سے بنی اسرائیل کا شمار جلد ہی دنیا کی مہذب اقوام میں ہونے لگا۔ بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے اور ایک عالی شان سلطنت وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرعی حدود جاری کی، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا، بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں باہمی تعلق کو استوار کیا اور بندگان خدا کو نیکی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کمال درجے کا فہم و ادراک اور عقل و دانش عطا فرمائی تھی، لہذا باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا۔ ناظرین، رایا کو یقین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انتہائی پیچیدہ معاملہ بھی پیش ہو جائے تو تب بھی وحی الہی کے ذریعے آپ پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی تھی۔ اس لیے جنوں انس میں سے کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ دو افراد ایک بیل کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ آپ نے اس قضیے کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن آپ نے مدعی سے فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس مقدمے میں تو میرا بیان قطعاً سچ ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعی کے والد کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس پر آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ بحوالہ تاریخ ابن کثیر۔ اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے حکم اور عظمت کے سامنے سب پست اور فرما بردار تھے۔ قرآن مجید کی آیت میں اسی عظمت و مملکت اور تدبر و حکمت اور نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت عطا کی اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی۔ ناظرین، فصل الخطاب کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے، چنانچہ آپ اونچے درجے کے خطیب تھے اور خطبوں میں حمد و صلوات اما بعد آپ ہی نے سب سے پہلے کہنا شروع کیا تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بہترین قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ نے آپ کو جھگڑے چکانے اور تنازعات کے فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے کتاب زبور عطا کی، چنانچہ آپ نے شریعت موسوی کو اس سر نو زندہ کیا، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ زبور خدا کی حمد کے نغموں سے معمور تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا کہ آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ پرندے تک وجد میں آ جاتے تھے، اس لیے لحن داؤدی آج ضرب المثل ہے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن صورت کو سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے برتری عطا کی تھی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا
کہ اے پہاڑ داؤد کے ساتھ تسبیح میں موافقت پیدا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ ناظرین گرامی، اس سے مراد وہ صفات ہیں جو دوسروں سے زائد آپ علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو بعض امتیازی صفات عطا کی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور ایسی خوش آواز دی کہ جب ذکر اللہ کرتے اور زبور کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو تم بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹ آؤ۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرأت کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پورے زبور کی تلاوت کر چکے ہوتے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت یعنی نبوت بھی اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ ناظرین، عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رقم طراز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی سلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا کہ تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہیں۔ آدم نے عرض کیا کہ اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 800 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ اجل نے کہا کہ آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ یوں داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے سے بیشتر ہی انعامات و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ کے ذمے رسالت و نبوت اور حکومت و سلطنت ہر دو فرائض تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ سلطنت و مملکت سے کچھ نہ لیتے تھے۔ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بار بیت المال پر نہ ڈالتے تھے، بلکہ لوہے کی زرہ بناتے تھے جو جنگ میں لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، قتادہ رحمت اللہ علیہ اور عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی مضبوط زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے زور سے
से तुम्हारा बचाव हो। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 80। नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर में हाफिज इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के ज़माने में भेस बदल कर बाजारों में जाया करते और लोगों से पूछा करते कि दाऊद कैसे आदमी है। चूँकि सल्तनत में अदल व इंसाफ आम था और लोग आराम व ऐश से रहते थे, किसी को हुकूमत से शिकायत ना थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करता। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने हस्बे आदत उससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया कि दाऊद बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अपने नफ्स और अपनी रईयत के लिए भी बेहतर हैं, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि वो ना होती तो कामिल इंसान होते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या आदत है। फरिश्ते ने कहा कि वो अपने और अहलो अयाल के खर्च के लिए बैतुल माल में से लेते हैं। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी उजरत से अहलो अयाल के इखराजात पूरे कर सकूं, अवाम की खिदमत और सल्तनत के तमाम काम बिला मुआवजा करूं। उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें ज़िरह बनाने का हुनर सिखा दिया गया। वो लोहे को जिस कदर खींचते और जिधर मोड़ते लोहा मोम की तरह उधर ही मुड़ जाता, और हमने उसके लिए लोहे को नरम कर दिया कि ऐ दाऊद, पूरी पूरी ज़िरहें बना और जाल बुनने में कड़ियों का सही अंदाजा रख और तुम सब नेक काम करते रहो। बेशक तुम जो काम करते हो वो सब देख रहा हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला का ऐसा फजल आप पर हुआ कि आपके लिए लोहा बिल्कुल नरम कर दिया गया था। ना उन्हें लोहे को भट्टी में डालकर गर्म करने की जरूरत पेश आती थी और ना ही हथौड़े मारने की हाजत। लोहा हाथ में आते ही ऐसा हो जाता था जैसे धागा। अब उस लोहे से बफरमाने खुदावंदी आप ज़िरहें बनाते थे। बल्कि ये भी कहा गया है कि दुनिया में सबसे पहले ज़िरह आप ही ने इजाद की है। दिन में सिर्फ एक ज़िरह बनाते हैं जो 6000 में बिक जाती थी। 2000 घर बार के लिए खर्च के लिए रख लेते थे और बाकी 4000 लोगों के खिलाने पिलाने में सर्फ कर देते। ज़िरह बनाने की तरकीब दाऊद अलैहिस्सलाम को खुद खुदा ताला ने सिखाई, जैसा कि इरशाद बारी ताला हुआ, और हमने दाऊद को ज़िरह बनाना सिखाया ताकि वो तुमको तुम्हारी लड़ाई में महफूज रखे। नाजरीन, पुराने जमाने की लड़ाई में ये ज़िरह बड़े बचाव का काम देती थी। ये एक किस्म का कुर्ता होता था जो लोहे की तारों से बनाया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में चूंकि लोहा नरम हो जाता था, इसलिए आप बगैर किसी तकलीफ के ये काम किया करते थे। इससे साबित हुआ कि अशाए ज़रूरत की ईजाद सन्नत व हिरफत एक ऐसी चीज है कि हक ताला ने खुद इसकी तालीम देने का एहतमाम फरमाया है और अपने अजीमुल शान पैगंबरों को सिखाया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरह साजी की सनत सिखाना इस आयत से साबित है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी इस तरह सिखाई गई कि हुक्म दिया गया कि हमारे सामने कश्ती बनाओ। इसी तरह दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मुख्तलिफ सनअतें सिखाना बाज रिवायात से साबित होता है। अत्तबुल नबवी के नाम से किताब इमाम हदीस हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से निस्बत के साथ छपी है। उसमें एक रिवायत ये भी मनकूल है कि इंसानी जिंदगी के लिए जितनी अहम और ज़रूरी सनअतें हैं, मसलन मकान बनाना, कपड़ा बुनना, दरख्त बोना और खाने की चीज़ें तैयार करना, नक्लो हरकत के लिए पहियों की गाड़ी बनाकर चलाना वगैरह, ये सब ज़रूरी सनअतें अल्लाह ताला ने वही करके अंबिया अलैहिस्सलाम को सिखलाई। हमारे प्यारे आका हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो सनअतकार अपनी सनअत में नेक नियत यानी खिदमत खल्क का जज्बा रखे, उसकी मिसाल उम्मे मूसा की हो जाती है कि उन्होंने अपने ही बच्चे को दूध पिलाया और मुआवजा फिरऔन की तरफ से मुफ्त में मिला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक मुकदमा पेश हुआ जिसका आपने फैसला किया और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी तज़किरा कीजिए कि जब वो दोनों किसी खेती के झगड़े का कि उस खेती में कुछ लोगों की बकरियां
बकरियां रात के वक्त घुस गई थीं, फैसला करने लगे और हम उस फैसले को जो लोगों के मुतअल्लिक हुआ था देख रहे थे। नाजरीन, ये वाक़या कुछ यूं है कि एलिया नामी एक बागबान था। उसके बाग में यूहन्ना चरवाहे की बकरियां बेखबरी की वजह से घुस आईं और बाग को खराब कर गईं। ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। आपने बाग वाले के नुकसान में यूहन्ना की बकरियां एलिया को दिलवा दी। चूंकि नुकसान की कीमत बकरियों की कीमत के बराबर थी, इसलिए बतौर जमानत बकरियां एलिया को दिलवा दी गईं। बाज मुफस्सिरीन ने बाग के बजाय खेत का जिक्र किया है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये खेती अंगूर की थी जिससे खोशे लटक रहे थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये फैसला सुनकर बकरियों वाले अपनी बकरियां देकर सिर्फ कुत्तों को साथ लेकर वापस जा रहे थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा फैसला क्या हुआ। उन्होंने खबर दी तो आपने फरमाया कि मैं अगर उस जगह होता तो इस तरह फैसला करता। जब उसकी इतला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली तो उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा कि अगर ये मामला तुम्हारे सुपर्द किया जाता तो तुम इसमें क्या फैसला करोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं बागबान को बकरियां दिलवाऊं कि वो उन बकरियों के दूध से फायदा उठाए और उनसे बच्चे हासिल करे, और यूहन्ना को हुक्म दूं कि वो बाग की आबियारी करे। जब बाग अपनी असली हालत पर आ जाए तो वो बाग या खेत असल मालिक को लौटाकर अपनी बकरियां उससे हासिल कर ले। इस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला नाफिज कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक शरई फैसला किया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुलह का तरीका इख्तियार किया। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फिर हमने फैसले की आसान शक्ल सुलेमान को समझा दी और दोनों ही को फैसले की सलाहियत और इल्म अता किया था। मसनद अहमद में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो औरतें थीं जिनके साथ उनके दो बच्चे भी थे। भेड़िया आकर एक बच्चे को उठाकर ले गया। एक बच्चा जो रह गया था उस पर दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगीं कि ये बच्चा मेरा है। जब ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो आपने बड़ी औरत के हक में फैसला दे दिया कि ये बच्चा तेरा है। जब ये यहाँ से निकली तो रास्ते में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने दोनों को बुलाकर फरमाया कि छुरी लाओ, मैं इस बच्चे को काटकर आधा आधा इन दोनों को दे देता हूँ। इस पर बड़ी तो खामोश हो गई, मगर छोटी ने वावेला शुरू कर दिया। कहा कि खुदा आप पर रहम करे, आप ऐसा ना कीजिए, बल्कि ये लड़का इसी का है, इसी को दे दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मामले को समझ गए और बच्चा छोटी औरत को दिला दिया। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ में भी है। ऐसा ही एक वाक़या इब्ने कसीर ने इब्ने असाकर के हवाले से नकल किया है कि एक खूबसूरत औरत से एक रईस ने मिलना चाहा, लेकिन औरत ना मानी। इसी तरह 3 और शख्सों ने भी उससे बुराई का इरादा किया, लेकिन वो बाज रही। इस पर वो रईस बिगड़ गए और आपस में इत्तेफाक करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में जाकर सब ने गवाही दी कि ये औरत अपने कुत्ते से ऐसा करवाती है, और चारों के मुत्तफिका बयान पर हुक्म हुआ कि इसे रजम किया जाए। उसी शाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हम उम्र लड़कों के साथ बैठकर हाकिम बने और 4 लड़के उन लोगों की तरह आपके पास इस मुकदमे को लाए और औरत की निस्बत यही कहा। आपने हुक्म दे दिया कि इन चारों को अलग अलग कर दो। फिर एक को अपने पास बुलाया और उससे कुत्ते का रंग पूछा तो उसने कहा कि स्याह था। दूसरे को अपने पास बुलाया और उससे भी यही पूछा तो उसने कहा कि सुर्ख रंग का था। तीसरे ने कहा कि खाकी रंग का। चौथे ने कहा कि उसका रंग सफेद था। आपने उसी वक्त फैसला दिया कि ये नरी तोहमत है और इन चारों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने भी यही वाक़या बयान किया गया। आपने उसी वक्त उन चारों अमीरों को बुलाया और इस तरह उनसे अलग अलग उस कुत्ते के रंग के मुताल्लिक सवाल किया तो ये गड़बड़ा गए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। आपको उनका झूठ मालूम हो गया और हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए।
नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी फरमाई। कुरान पाक में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वाक़या कुछ इस तरह से दर्ज है। इरशाद बारी ताला है, और क्या तुम्हें उस दावे वालों की भी खबर आई जब वो दीवार कूद कर दाऊद की मस्जिद में आए। जब वो दाऊद पर दाखिल हुए तो वो उनसे घबरा गया। उन्होंने अर्ज की कि डरिए नहीं, हम दो फरीक हैं कि एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो हम में सच्चा फैसला फरमा दीजिए और खिलाफ हक ना कीजिए और हमें सीधी राह बताइए। बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी। अब ये कहता है वो भी मुझे हवाले कर दे और बात में मुझ पर जोर डालता है। कुरान करीम में ये वाक़या जिस अंदाज से बयान किया गया है, इससे सिर्फ इतना मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनकी इबादत गाह में दो फरीकों को झगड़ते हुए बेचकर उनका कोई इम्तिहान किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इम्तिहान पर मुतनब्बे होकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया और सजदे में गिर पड़े। मकसद ये बयान करना है कि आप अपने हर मुआमले में अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाते थे और कभी जरा सी भी लग़्ज़िश हो जाती तो फौरन इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जा होते थे। इसीलिए बाज़ मुहक्किक और मुहतात मुफस्सिरीन ने याद की तशरीह में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने ख़ास हिकमत और मसले से अपने जलीलुल क़दर पैगंबर की इस लग़्ज़िश और इम्तिहान की तफसील को खोल कर बयान नहीं फरमाया। इसलिए हमें भी इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और जितनी बात कुरान करीम में मज़कूर है सिर्फ उतनी ही बात पर ईमान रखना चाहिए। हाफिज इब्न कसीर जैसे मुहक्किक ने भी अपनी तफसीर में इसी पर अमल करते हुए वाक़े की तफसीलात से खामोशी इख्तियार की है और बिलाशुबा सबसे ज़्यादा मुहतात और सलामती का रास्ता यही है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लग़्ज़िश की तशरीह इस तरह बयान फरमाई है कि मुकदमे के दो फरीक दीवार फांद कर दाखिल हुए और तर्ज मुखातबत भी इंतहाई गुस्तखाना इख्तियार किया कि शुरू ही से दाऊद अलैहिस्सलाम को इंसाफ करने और जुल्म ना करने की नसीहत शुरू कर दी। इस अंदाज की गुस्ताखी की बिना पर कोई आम आदमी होता तो उन्हें जवाब देने की बजाय उल्टा सजा देता। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान भी फरमाया कि वो भी गुस्से में आकर उन्हें सजा देते हैं या पैगम्बराना अफ़ो तहम्मुल से काम लेकर उनकी बात सुनते हैं। आप इस इम्तिहान में पूरे उतरे, लेकिन इतनी सी गलती हो गई कि फैसला सुनाते वक्त वो जालिम को खिताब करने की बजाय मजलूम को मुखातिब किया। इससे भी एक तरह की जानिबदारी जाहिर होती है, मगर इस पर फिर फौरन ही मुतनब्बे हुए और सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना नज़्म औक़ात ऐसा बनाया हुआ था कि 24 घंटे में हर वक्त घर का कोई ना कोई फर्द इबादत, जिक्र, तस्बीह में मशगूल रहता था। एक रोज उन्होंने बारी ताला से अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, दिन और रात की कोई ऐसी घड़ी नहीं गुजरती जिसमें दाऊद के घर वालों में से कोई ना कोई आपकी इबादत, नमाज और तस्बीह और जिक्र में ना हो। बारी ताला ने फरमाया कि दाऊद, ये सब कुछ मेरी तौफीक से है। अगर मेरी मदद शामिल हाल ना होती तो ये बात तुम्हारे बस की नहीं। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। इसके बाद ये वाक़या पेश आया कि वो आपकी इबादत में मशगूल होने का वक्त था। इस नागहानी किस्से से उनकी औकात का नज़्म तब्दील हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम झगड़ा चुकाने में मशगूल हो गए और जिक्र इलाही में मसरूफ न था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तंबीह हुई कि जो फखरिया कलमा जुबान से निकल गया था ये मुझसे गलती हुई थी, इसलिए आपने इस्तग़फ़ार फरमाया। इसी तजही की तायीद अब्दुल्लाह बिन अब्बास के इरशाद से भी होती है जो मुस्तदर्रिक हाकिम में सहीह सनद के साथ मनक़ूल है। बहरहाल आजमाइश और इम्तिहान की वजह कुछ भी हो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे और रोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ना कुछ खाया
اور نہ کچھ پیا، آٹھوں پہر روتے ہی رہے اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہے اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے درخواست کرتے رہے۔ لوگ ان کو بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کو آتے، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے، لیکن اللہ کے خوف نے آپ کا یہ حال کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے راہب بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ایک معمولی سی لغزش پر اس قدر متاثر ہوئے، حضرت حق کے امتحان کی تاب نہ لا سکے، بار بار فرماتے کہ تیری ذات پاک ہے اللہ، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر زمین باوجود اپنی کشائش کے تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو میری روح مجھ میں واپس آ جاتی ہے۔ الہی، میں تیرے طیب بندوں کے پاس گیا تاکہ وہ میرے مرض کی دوا کریں، مگر ان تمام طبیبوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پایا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا یہ رونا ایک عرصے تک جاری رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور ارشاد فرمایا، پھر ہم نے وہ لغزش اس کی معاف کر دی، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب ہے اور بڑی اچھی بازگشت ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، اور ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتیں اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتیں، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملیں تو ماہی آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بےتاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی حیلہ سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کس شہر کے لوگوں میں اس بد عملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھال لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب کرنے والا ہے، اور وہ ان کو جواب دیتے کہ تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں اور اس توقع پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصہ دراز سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی امیر ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا فرمائی، حق تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ ارشاد ہوا، پھر جس
کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی جلد کی طرف دفع ہو کر ان کی کھال نے بندر کی کھال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکلوں کا روپ دھار لیا اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جوان افراد بندر ہو گئے اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے۔ 3 دن میں اسی حالت میں وہ لوگ مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس حیلہ جو فرقے کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا ان سے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ بستی کے درمیان ایک بڑی دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہوئی ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے بندر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں روتے، بندیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے اور یہ فلاں بچہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمانی آواز آئی کہ تم بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے اور جو لوگ انہیں اس مکروہ حیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ ہم پہلے ہی تمہیں نہیں روکتے تھے تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے صحیح روایت ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس کی نسل چلی۔ یہ بندر جو اب ہیں اور اس وقت تھے یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح سے پیدا کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرت ناک انجام ذکر کر کے موجودہ لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے ایک عبرت آموز واقعہ بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے موجب نصیحت بنایا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنا نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ خاندان کے افراد پر اوقات تقسیم کر دی گئی تھیں۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت بھی نماز پڑھنے والے سے خالی نہ رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی بے بہا نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کرنے کا حکم دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے آل داؤد شکر کا عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ 3 کیا کام ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا و غضب دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور غنا و فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور اعلانیہ دونوں میں اللہ سے ڈرنا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح باہر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی کیا ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں، تو دوسریوں کو بھی دکھایا۔ جب آپس میں کہنے لگیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، دروازے تو بند ہیں، خدا کی قسم داؤد کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ آپ نے انہیں کھڑا دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ہوں جسے کسی بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ مرحبا ہو، مرحبا ہو، آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت اس نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد پر سایہ کریں، تو پرندوں نے اپنے پر کھول کر ایسے گہرے چھاؤں کی کہ زمین پر اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر حکم کیا کہ ایک ایک کر کے اپنے پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہفتے کے دن ہوا، اور وہ اس دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے، اور پرندوں کی ٹکڑیاں اپنے پروں کو ملائے ہوئے ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ نے اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ ریت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے باپ دادا کے ساتھ شہر سہون میں دفن ہوئے۔ دوستو، بندر بننے والی قوم بھی بنی اسرائیل ہی تھی، اور تاریخ میں ایسی بے شمار قومیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی، لیکن وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو انہیں صبر سے اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے، اور بے صبر پن سے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اطاعت گزار اور تقوی اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے تو خدا را کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو کمنٹ سیکشن میں کمپلیٹ یا مکمل دیکھی کا لفظ ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔